چلیے ابتدا کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی۔ سوال نمبر 1 تلاش کر کے لکھیے۔ آپ کو ایک معمہ دیا ہوا ہے، اس معمے میں آپ کو 4 نقطوں کے تحت الفاظ ڈھونڈنے ہیں۔ ملک کے تمام شہریوں کے لیے اپنائیت کا احساس، اسے اورنج کلر سے دکھایا گیا ہے، اسے کہیں گے ہم اخوت۔ حکومتی امور اقتدار عوام کے ہاتھوں میں ہونا، یہ کہلائے گا عوامی حکومت، جو کہ یہاں پر آپ کو پیلے کلر سے دکھایا گیا ہے۔ مقاصد کی مختصر مگر جامع پیشکش کو کہتے ہیں تمہید، ہرے کلر سے آپ کو نظر آئے گی۔ تمام مذاہب کو یکساں ماننا، نیلے کلر سے آپ کو دکھایا گیا ہے غیر مذہبی۔ سوال نمبر 2 آئیے لکھیں، غیر مذہبی ملک میں کون سے قوانین ہوتے ہیں؟ جواب، ملک میں تمام مذاہب کو یکساں مانا جاتا ہے، کسی ایک مذہب کو ملک کا سرکاری مذہب نہیں مانا جاتا، عوام کو اپنی پسند کے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی اجازت ہوتی ہے، عوام میں مذہب کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 بالغ طریقۂ رائے دہی سے کیا مراد ہے؟ جواب، عمر کے 18 سال مکمل کرنے والے تمام بھارتی شہریوں کو رائے دہی کا حق حاصل ہوتا ہے، اسے بالغ رائے دہی کا طریقہ کہتے ہیں۔ یہ حق دیتے ہوئے اس شخصی تعلیم، ذات، مذہب وغیرہ کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ اس کے پیچھے یہ مقصد کار فرما ہوتا ہے کہ حکومتی کام کاج میں حصہ لینے کا سب کو مساوی حق حاصل ہے، اسے ہی بالغ رائے دہی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 معاشی انصاف کی وجہ سے شہریوں کو کون سے حقوق حاصل ہوتے ہیں؟ جواب، بھارت کے دستور نے تمام شہریوں کو کسی بھی قسم کے بھید بھاؤ کے بغیر معاشی انصاف کا حق دیا ہے۔ اس انصاف کی روح سے ہر شہری کو اپنی اور اپنے خاندان کی کفایت کے لیے روزگار کے وسائل حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کے پیچھے یہ مقصد ہے کہ غریبی کی وجہ سے بھوک، تغذیہ کی کمی اور فاقہ کشی جیسے مسائل پیدا نہ ہونے پائیں۔ سوال نمبر 4 سماج میں فرد کی عظمت کا فروغ کیسے ہوگا؟ جواب، فرد کی عظمت سے مراد ہر شخص کو اس کی ذات پات، مذہب، نسل، جنس، دولت کی بنیاد پر نہیں بلکہ انسان کی حیثیت سے وقار اور عزت ملتا ہے۔ سماج میں ہر شخص کو ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا چاہیے۔ جب ایک شخص دوسرے شخص کی عزت کرے، اس کی آزادی اور حقوق کا احترام کرے گا، تب فرد کی عظمت خود بخود پیدا ہوگی۔ سوال نمبر 3 ہمیں اپنی آزادی کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ اپنی رائے لکھیے۔ شہری اپنی ہمہ ترقی کر سکیں، اس لیے دستور نے ہمیں آزادی کا حق دیا ہے۔ سماج میں ہونے والے اچھے برے واقعات پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں، سماج کو کچھ دینے کی کوشش کریں، لیکن آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے جو جی میں آئے وہ کریں۔ سوال نمبر 4 درج ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے۔ سماجوادی حکومت۔ جواب، سماجوادی یا اشتراکی حکومت میں ملک کی دولت پر سب کا یکساں حق ہوتا ہے۔ سماجوادی حکومت میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ملک کی دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو کر نہ رہ پائے۔ سماجوادی حکومت میں سماج کے امیر اور غریب لوگوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ بھارت کے دستور نے عوامی اشتراکی حکومت کے تصور کو تسلیم کیا ہے، یعنی کہ سماجوادی حکومت میں امیر اور غریب تمام پر یکساں حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ امیر نہیں زیادہ بن سکتا، غریبوں کا بھی اس حکومت میں خیال رکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے مساوات۔ ذات، مذہب، نسل، جائے پیدائش وغیرہ کی بنیاد پر تفریق نہ کرتے ہوئے انسان کی حیثیت سے تمام شہریوں کو یکساں درجہ حاصل ہے۔ سب لوگوں کو اپنی ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہوں گے۔ فرد میں اونچ نیچ، ادنیٰ اعلیٰ کی تفریق نہ کرنا ہی مساوات کہلاتی ہے۔ تیسرا نقطہ ہے مقتدر حکومت۔ کسی حکومت کا غیر ملکی اقتدار کے ماتحت نہ ہونا خود مختار یعنی مقتدر حکومت کہلاتی ہے۔ خود مختار حکومت کو اب حکومتی امور انجام دینے کا اعلیٰ ترین اور مکمل اختیار ہوتا ہے۔ مقتدر حکومت میں عوام خود مختار ہوتے ہیں، اسی لیے قوانین بنانے کا اختیار عوام کے نمائندوں کو ہوتا ہے۔ 15 اگست 1947 کو انگریزوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور بھارت مقتدر حکومت بن گیا۔ مواقع کی مساوات۔ بھارت کے دستور کی تمہید نے مواقع کی مساوات کے اصول کو تسلیم کیا ہے۔ ہر شہری کو ترقی کے یکساں مواقع دیے گئے ہیں۔ مواقع فراہم کرتے ہوئے شہریوں میں ان کی ذات، مذہب، زبان، صوبہ وغیرہ کی تفریق نہیں کی جائے گی۔ جیسے کہ ہم نے سبق کے دوران بھی آپ کو مثال بتائی تھی کہ ہر ایک کو ترقی کے، نوکری حاصل کرنے کے اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے مساوی مواقع دیے جانا، یہ بھارت کے دستور کی تمہید میں موجود ہے۔ ہر ایک کے ساتھ مساوی انصاف کرتے ہوئے اسے مواقع دیے جا سکتے ہیں۔ بھارت کے دستور کی تمہید میں درج اہم باتیں۔ سب سے پہلے اس میں ہے تمہید کا آغاز ہم بھارت کے عوام سے ہوتا ہے، تو اختتام عوام کا یہ دستور خود کو پیش کرتے ہیں کہ الفاظ پر ختم ہوتا ہے۔ بھارت کے تمام شہریوں کو انصاف، آزادی اور مساوات کی قدروں کی ضمانت دی گئی ہے۔
بھارت کو ایک مقتدر سماجوادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنانے کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہاں اس سبق کے سوال جواب آپ کے مکمل ہوتے ہیں۔